ویلکم بیک ناظرین، اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جو پوری دنیا میں انسانیت کے خدمتگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں انسان دوست انصار برنی صاحب سے۔ برنی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ہی سب کے کام کرتے ہیں یا آپ کے بھی کوئی کام آتا ہے کبھی؟ دیکھیے، زندگی میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کام نہ آئے یا آپ کے پیچھے نہ ہو اور آپ کسی کے کام آ رہے ہوں، اور ایسے ہی کچھ انصار برنی کے ساتھ بھی ہے کہ کوئی پیچھے ہے تو میں آگے ہوں، اگر کوئی پیچھے نہ ہوتا تو میں آگے کبھی بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اور وہ ہے اوپر والا، جسے اوپر والا کہتے ہیں، کچھ بھگوان کہتے ہیں، کچھ خدا کہتے ہیں، کچھ ایشور کہتے ہیں، کچھ گوڈ کہتے ہیں، میں اس کو اللہ کہتا ہوں۔ اور وہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور وہ جو رب العالمین ہے جب وہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے تو آپ سب کے ساتھ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ برنی صاحب، ذرا یہ فرمائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فلمی دنیا میں بھی قدم جمایا جائے؟ اصل میں ڈار صاحب، آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا فلمی دنیا میں آنے کا، ورنہ کوشش کرتا کہ فلمی دنیا سے بھی کچھ اچھے پیغام میں دنیا میں پہنچا سکتا، لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی مجھے فلموں میں لینے کے لیے، تو میں کیسے فلموں میں آتا؟ یہ تو آپ کا قصور ہے نا، تو اس کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے بھائی۔ جناب، آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ۔ اچھا یہ فرمائیے برنی صاحب، یہ بے لوث خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں یہ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ کیا سیاست اتنی بری چیز ہے؟ دیکھیے، سیاست ہوتی ہے ملک و قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانی عظمت و وقار کے لیے، لیکن ہمارے ملک کی سیاست جو ہے یہ منافقت ہے، مکمل منافقت ہے۔ ہمارے یہاں سیاست کم، منافقتیں زیادہ ہیں۔ تو جہاں منافقتیں ہوں وہاں ایک اچھے انسان کو، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، تو وہ تو پھر اس منافقت میں تو کبھی نہیں آئے گا۔ ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں، چاہے سولی پہ چڑھا دیے جائیں، ہم سے جھوٹ نہیں بلوایا جا سکتا، ہم سے منافقت نہیں کرائی جا سکتی، ہمیں ملک کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سیاست اپنے لیے ہوتی ہو، جہاں ملک و قوم کے لیے کوئی سوچتا نہ ہو، صرف اپنے مفادات کے لیے، ایک شخص جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اور کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں اس کرسی کو چھیننے کے لیے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ملک و قوم کا کیا ہوگا، وہاں سیاست سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو لیجئے انصار برنی صاحب، ہمارے کچھ سیاسی کردار ہیں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی پرویز شرف صاحب۔ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں انصار برنی صاحب، آپ سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے کام آئے ہوں اور اس نے آپ ہی کا دھرم تختہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ آپ انسانوں سے صلے کا کبھی بھی نہ سوچیں، آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، آپ انہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو انہیں راضی کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو اس کے بدلے کوئی برائی ملتی ہے تبھی تو زندگی کا مزہ آتا ہے، جبھی تو رب کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا اور آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، دھرم کرنے کا آپ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ گرتا نہیں جس کے ساتھ رب کھڑا ہوتا ہے، وہ گرتا نہیں جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ مجھے پتا تھا ایسے ہی کوئی جواب آئے گا۔ یہ بتائیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، میری مدد کب کریں گے؟ خدا کے لیے مجھے چک شہزاد سے نکلوائیں، یہاں مجھے کافی ساری چیزیں نہیں مل رہی۔ شرف صاحب، آپ ہمیں ایک درخواست بھیج دیجئے اور ہم اس پہ غور کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بدلوں والی صورتحال ہے، اور انصاف میں کبھی بدلہ نہیں ہوتا، انصاف میں کبھی کسی قسم کی کوئی رقابت، کوئی جہاں جج یہ سمجھے کہ میں پارٹی بن رہا ہوں وہاں اس کو وہاں ہٹ جانا چاہیے۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے مراد شرف کے ساتھ نہیں، ہر اس قیدی کے ساتھ جو بے گناہ ہے، اور ہر اس قیدی کے خلاف ہیں جو اس ملک و قوم کا غدار ہے، جو اس ملک و قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو انسانیت کا قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، ہم ان کے خلاف ہیں، اور جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو بے گناہ ہے، انصار برنی ٹرسٹ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی پنجاب شریف صاحب، لائن پر انصار برنی صاحب ہیں۔ برنی صاحب یہ بتائیں کہ کس ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے بہت متاثر ہیں؟ پنجاب شریف صاحب، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں پتا۔ اس دنیا میں اگر سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا کوئی ایکٹیوسٹ ہے یا تھے یا ہیں یا رہیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، جسے پروردگار عالم کہہ رہے ہیں
کہ ہم تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہے ہیں, دنیا کے لیے نہیں, سارے عالموں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی سے متاثر ہوں, اور اگر اقوام متحدہ کا بھی کوئی چارٹر ہے, اگر دنیا کا کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کا انسانی حقوق سے چارٹر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ حجت الوداع, اس سے بڑا دنیا میں انسانی حقوق کا نہ کوئی چارٹر آیا ہے, نہ کوئی چارٹر آ سکتا ہے. تو اگر میں کسی انسانی حقوق سے متاثر ہوں تو وہ صرف اور صرف اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. جی سنامی خان صاحب, آپ انصار برنی صاحب سے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ میری بات سنیں انصار برنی, میری بات سنیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ان لوگوں کی مدد کریں جو سونامی کے ساتھ ہیں؟ ہو سکتا ہے اس طرح میری ریٹنگ دوبارہ بہتر ہو جائے. دیکھیے سونامی, ہمیں آپ سے بہت زیادہ توقعات تھیں, بہت ساری امیدیں تھیں. میں سوچتا تھا کہ جب KPK میں آپ کی حکومت بن جائے گی تو آپ پھر جائیں گے ڈرون حملوں کے خلاف وہاں بیٹھنے کے لیے, کیونکہ اس دفعہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جب آپ کو روکنے والا تھا تو آپ KPK ڈرون حملوں کے خلاف بیٹھنے جا رہے تھے. آج آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو آج آپ نہیں جا رہے. اگر آج آپ جائیں گے ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے اور اس کے خلاف آپ بات کرتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھیں گے, تو انصار برنی آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کے ساتھ بیٹھے گا. اور میرے لیے تفریق نہیں ہوتی. میں انسانوں میں ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان, یہودی نہیں دیکھتا. میں مسلمانوں میں شیعہ, سنی, وہابی, اہل حدیث انسانوں میں نہیں دیکھتا. میں پاکستانیوں کو سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچ یا مہاجر نہیں دیکھتا. میں انسانوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے کی تفریق کی بات کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے, میں کہتا ہوں جو اللہ کی مخلوق ہے, اس مخلوق میں جو لوگ بھی ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. صرف اپنا مت سوچئے, ہمیشہ سوچئے دوسروں کا, کیونکہ دوسروں کا سوچنا وہ اپنا سوچنا ہے. اب میں کیا کہوں؟ اچھا یہ بتائیں, آپ تو بڑے خوش مزاج لگتے ہیں, یقیناً میوزک پسند کرتے ہوں گے, کوئی گانا ہی گنگنا دے. دیکھیے گانا گنگنا کے سنا دوں, مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہٹ جائیں ٹی وی پر سے اور یہ پروگرام ہمارے ڈار صاحب کا اور ڈارلنگ صاحب کا جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گنگنا دیجئے, کیونکہ مجھے سننا پسند ہے, سنانا پسند نہیں ہے. آپ گنگنائیں, ہم سب مل کے سنتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تم ہی ہو محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں, تم ہی تو میری دنیا ہو, میں کیوں نہ اقرار کروں, میرا پیار یاد رکھنا. جی بادشاہ سلامت, آپ تو انصار برنی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں, آپ کی طرف سے کوئی سوال؟ خالد بادار خاموش ہو جاؤ, ہمیں انصار برنی سے بات کرنے دو. اے انسانیت کی خدمت سے سرشار انسان, ہمیں بتایا جائے کہ خدمت کا یہ جذبہ کیسے اور کب بیدار ہوا؟ بادشاہ سلامت, عرض یہ ہے کہ یہ خدمت کا جذبہ آپ نہیں پیدا کر سکتے. یہ خدمت کا جذبہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ انسانوں میں پیدا کرتے ہیں اور وہ انسانوں سے کام لیتے ہیں. اور میں بادشاہ سلامت آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک کام خود کرتے ہیں, اپنے فرشتوں سے کام کرواتے ہیں, اپنے نیک بندوں سے کام کرواتے ہیں, اور اس کی عزت اور اس کی شہرت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی وہ ہم جیسے گنہگاروں کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کی عطا ہے, اس مالک کی عطا ہے. باخدا ہم بہت متاثر ہوئے, ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی خدمت صرف قیدیوں تک ہے یا دیگر شعبوں میں بھی لوگوں کے کام آتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے جو خدمت ہوتی ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے میں نہیں ہوتی, اور یہ خالی مخصوص انصار برنی ٹرسٹ خالی مخصوص ان قیدیوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں کہیں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے انصار برنی ٹرسٹ وہاں پہنچا ہے, اور وہ عزت پاکستان کو دیے. آپ سب میری طاقت ہیں, اور آپ سب کی دعائیں خدائے پروردگار عالم کی طرف سے میری طاقت ہے. آپ سب نہ ہوتے تو انصار برنی نہ ہوتا. اور میں صرف اتنا کہوں گا, آؤ ہم فیصلہ کریں, جیئیں اور مریں انسانیت, انسانی عظمت و وقار اور صرف پاکستان کے لیے. تو لیجئے انصار برنی صاحب, اب ڈارلنگ آپ سے چند سوالات کرے گا. چل بھی ڈارلنگ. سبحان اللہ, انصار برنی صاحب, نیک لوگ, درد دل رکھنے والی دنیا, انسانیت کے دوست. میں نے کہا برنی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے دفتر کے بعد ضرورت مندوں کی اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے کہ دور سے CNG اسٹیشن لگتا ہے.
ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو گولی بھی کرا دیتے ہیں؟ ڈارلنگ، بات اتنی سی ہے کہ سب کے کام آنا تو ناممکنات میں سے ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کے کام نہ آ سکو، میری تو کوشش یہ ہے کہ جو شخص آئے وہ خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ حکومت کی آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ملک کی حالات دیکھ رہے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اتنا ضرور کر دیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں تو اس کے آنسو پہنچ دیں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ لو جی برنی صاحب، ذرا یہ بتا دیں کہ کیا کبھی آپ کی راہ میں بھی کسی نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی؟ ڈارلنگ، آپ تو ڈارلنگ ہو، ڈارلنگ کیسے بنے ہو؟ اگر یہ روڑے نہ اٹکتے تو آپ ڈارلنگ بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اس زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، اس کام کا مزہ ہی نہیں ہے جس میں روڑے نہ اٹکیں، ورنہ تو پھر سبھی کرنے لگیں گے نا۔ ڈارلنگ اور انصار برنی، ارے بھائی روڑوں سے تو روڑے اٹکے تو ہم بنے ہیں نا، اگر روڑے نہ اٹکتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ یہی جو رکاوٹیں ہیں، یہی انسان کو عظمت و وقار کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ جتنی مشکلات پڑیں گی اللہ پاک انہیں آسان کرتا چلا جائے گا، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو بے فکر رہیں ڈارلنگ، آپ ہماری بھی ڈارلنگ ہو۔ چل بھائی ڈارلنگ، انصار برنی صاحب کو پورے دل سے رخصت کر۔ انصار برنی، دکھی دلوں کی ڈارلنگ۔ انصار برنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے شو میں تشریف لائے۔ ڈار صاحب اور ڈارلنگ اور جتنے باقی کریکٹر آئے تھے، آپ سب سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ میاں آپ کی مشکلات کو آسان کرے، پروردگار عالم میرے ملک پہ، میری قوم پہ رحم کرے، اور ہم سب مل کے آئیں ایک انسانیت کے جذبے کے تحت ایک قوم بن جائیں، اور ایک قوم بن کے کہیں پاکستان زندہ باد۔ تو لیجئے خواتین و حضرات، وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔